الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب خلیل اور مصطفیٰ پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ یقیناً سب سے زیادہ عظیم، نرالی، خوبصورت اور بہترین عطا فرمائی۔ جس طرح سے آپ کی ذات سب سے بہترین اور نفیس، اسی طرح سے آپ کو جو چیز بھی اللہ نے عطا کی وہ بھی بہترین اور انتہائی نفیس۔ آپ کو بیویاں ملیں تو ان جیسی کائنات میں کسی کی کوئی بیوی نہیں۔ آپ کے اہل بیت ہیں تو ان جیسے کسی کے اہل بیت نہیں۔ اسی طرح سے آپ کو اللہ نے شہر عطا کیے، رہنے کی جگہ دی، مکہ اور مدینہ کی شکل میں، ان جیسے شہر کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو جو ساتھی عطا کیے، جو جماعت دی، جو آپ کے صحابہ تھے، جو آپ کے مقتدی تھے، جو آپ کے سپاہی تھے، آپ کے لشکر کے لوگ، آپ کی سپاہ، آپ کی فوج، اس جیسی سپاہ، فوج، مقتدی، سامعین، عمل کرنے والے، بات سن کر اس پر عمل کرنے والے آج تک اللہ نے نہ کسی کو دیے، نہ قیامت تک کسی کو مل سکیں گے۔ تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے، کیونکہ رسول پاک کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے بعد، آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے ساری مخلوق میں، اور پھر ساری مخلوق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی منصب کے پیش نظر آپ کو جو جو کچھ عطا کیا وہ سب سے نرالا، منفرد اور انتہائی بہترین اور نفیس قسم کا عطا کیا۔ آپ کے جو داماد ہیں ان جیسے داماد آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان جیسی بیٹیاں کسی کے نصیب میں نہیں آئیں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسلمان کی محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کامن سی بات ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے، عام فہم ہے، تو پھر یہ جو سلسلے ہیں عداوتوں کے، دشمنیوں کے، پھر ان میں من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، آل رسول کا فلاں بندہ ایسا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا دامن اس قسم کے عیوب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل پاک اور صاف رکھا ہے۔ اگر کبھی بشری تقاضے کے مطابق کچھ ہوا بھی تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ نے ان کو سب کچھ معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں کسی پر اللہ نے کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا کہ ہم نے صحابہ کرام کی غلطیاں نکالنی ہیں، فلاں کی فلاں سے جنگ ہوئی، فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل پہ تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرنے والا ہے۔ ان ہستیوں نے خود کہہ دیا کہ ہمیں شیطان نے سیدھی راہ سے ہٹا دیا، لیکن اس جنگوں کی بنیاد پر قطعاً نہ سمجھا جائے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارا مخالف جہنمی ہے۔ ان کی تو ادائیں یہ ہیں۔ اور آج بہت سارے مسلمان اس قسم کے معاملات میں، صحابہ کرام کے مشاجرات میں، ان کے اختلافی معاملات میں پڑھ کر اپنے آپ کو نہ جانے کس مرتبے پر فائز کر بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے تنازعات کے فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں بہترین رویہ یہ ہے، ان کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہماری ہر ایک کے ساتھ اس لیے محبت ہے
کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ ہم نے تو اس نسبت کو دیکھنا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ صحابہ، صحابی کون ہوتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس خوش نصیب کو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کا شرف مل گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی امام سے ملتا ہے، کوئی خطیب سے ملتا ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، دین کی نسبت ہوتی ہے۔ میں فلاں شیخ سے ملا، کسی کو اگر آج امام کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے، ڈائریکٹ مصافحہ مل جائے، تو کہتا میرے نصیب کے کیا کہنے۔ کبھی سوچئے اس کے نصیب کے کیا کہنے جس کو سرکار دو عالم کی ملاقات نصیب ہوئی ہو، جو ان سے ملے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ تو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، کاش ہم بھی اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، اللہ کے نبی کو دیکھتے، اللہ کے نبی سے ملاقاتیں ہوتی، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ کبھی تصور کیا کریں، میں اور آپ آج کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم پھولے نہیں سماتے، وہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں۔ امام کعبہ لاہور آئے، دنیا کی خواہش تھی، دور دراز سے لوگ آئے، راتیں سڑکوں پر گزاری کہ ہم نے کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ امام کعبہ کے پیچھے۔ تو اس ہستی کے کیا کہنے کہ جس نے سارے نبیوں کی امامت کروائی اور پھر صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کی دلوں میں محبت رکھا کریں، اور یہ محبت اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے خود فرمایا جو ان میرے صحابہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو ان سے بھی محبت ہوگی۔ اور فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جس کو مجھ سے نفرت ہوگی نا اس کو میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے بھی نفرت ہوگی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، کسی صحابی کے بارے میں دل میں ملال نہیں، نفرت نہیں، عداوت نہیں، منفی خیالات دماغ میں نہیں لانے، منفی سوچ نہیں رکھنی۔ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، اللہ والے تھے، جنتی تھے، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، سب کو بلند درجے پہ اللہ نے فائز کیا۔ یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ سارے اللہ سے راضی، اس لیے ان سے محبت کرنی ہے۔ کہنے والے کہا کرتے تھے، بلکہ جلیل القدر صحابہ کہتے تھے احب الصالحین ولست منہم، مجھے ان نیک ہستیوں سے بڑی محبت ہے لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں، میں ابو بکر جیسا نہیں، میں عمر جیسا نہیں، میں عثمان جیسا ہو ہی نہیں سکتا، علی جیسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس مرتبے پر فائز ہو جاؤں۔ عشرہ مبشرہ، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، دیگر صحابہ، حتیٰ کہ حج کرنے والے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ، ہم کسی کے درجے کو نہیں پا سکتے لیکن ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہونے والے سر فہرست کون ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ تو لہذا صحابہ کرام سے محبت کون ہوتا ہے؟ صحابی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کا شرف ملا اور پھر اسلام کی حالت میں ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان جگمگ جگمگ کرتے ستاروں میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے ابو عبداللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا عثمان بن عفان، ہجرت کے وقت عمر تقریباً 47 سال ہے، اور اس سے پہلے تقریباً کوئی بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 33 سال، 34 سال یا 36 سال کی عمر، اس کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس سے پہلے ماضی بڑا خوبصورت، والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں،
جڑا ہوا گھرانہ، یہ بنو امیہ، یہ بنو فلاں، یہ بنو فلاں، اور ان کی لڑائیاں آج سوشل میڈیا پر بعض بدبخت لوگ بیٹھ کر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا ان کو حق پہنچتا ہے؟ یہ امیہ تھا ان کے خاندان کا بڑا سردار کہ جس سے یہ خاندان چلا، اور اتنا عظیم یہ خاندان ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب قریش کی جنگیں ہوتی نا تو وہ جو پرچم ہوتا ہے نا سپاہ کا، وہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب کو پیچھے چھوڑ کر، پورے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حالانکہ ابو سفیان بھی انہی کے قبیلے کا شخص تھا، اور بھی دیگر بڑے بڑے نامی گرامی سردار چودھری، ان کا چچا ایمان نہیں تھا. ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان پر بے تحاشا ظلم ڈھاتا. پھر ان کے ذریعے اور بھی اس خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے پھر اسلام کی جو خدمات کی ہیں آج ساری امت ان کی احسان مند ہے. لہذا یہ عظیم المرتبت ہستیاں، ان کے بارے میں بلا وجہ انگلیاں اٹھانا، نکتہ چینی کرنا، عیبوں کو تلاش کرنا، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہو جانے کے بعد دعوت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا بڑا حیا والا ہے، بڑا شریف النفس ہے، اور فہم و فراست کا مالک ہے یہ نوجوان. محنت کی، نتیجہ یہ نکلا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو دے چکے تھے. نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا، تو جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. دونوں شہزادیاں گھر میں آ کے بیٹھی ہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قسمت اور عثمان رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے. جب عثمان مسلمان ہوئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کے لیے منتخب فرما دیا. اور ایسا پیارا جوڑا، اور ان کی آپس کی اتنی محبت. رقیہ بھی خوبصورتی میں کم نہیں، اور عثمان بھی انتہائی خوبصورت نوجوان. لوگ مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے اگر روئے زمین پر خوبصورت جوڑا کسی نے دیکھنا ہے نا تو عثمان اور رقیہ کو دیکھ لو. پھر محبت بھی مشہور. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس پر مکہ کے لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک روز اعلان کیا، حبش کے اندر ایک بڑا ہی نرم دل بادشاہ ہے، مسلمانوں تم میں سے کوئی اگر ہجرت کر کے وہاں جا سکتا ہے تو چلا جائے. اسلام کے اندر سب سے پہلا جوڑا، اور انسانی تاریخ میں سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کفار کے ستانے پر، وہ یہ سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ تھے. دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کٹھن مشکل مراحل سے گزرے. اللہ کے نبی کا دل ہمیشہ بیٹی اور داماد میں اٹکا ہوا ہے، خبر ہی نہیں آ رہی کہاں ہے، کیا صورتحال ہے. ایک روز ایک عورت نے آ کر اطلاع دی اور آ کے بتایا کہ میں نے ان کو حبشہ میں دیکھا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. تو تب جا کے سکون آیا اور ارشاد فرمایا یہ میرا عثمان ہے اور یہ میری رقیہ ہے کہ جن کے ساتھ محبت ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہاں سے ہجرت کی ہے. ہجرت کر کے چلے گئے. پھر کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ مکہ میں تو اسلام پھیل گیا ہے، لوگ مسلمان ہو گئے بڑی تعداد میں. غلط خبر تھی، واپس پلٹ آئے، پھر ہجرت نہیں کی. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت کی، اور اس طرف بھی ہجرت کرنے والے یہ دونوں تھے، میاں بیوی. یعنی اور بھی بہت سارے جوڑوں نے ہجرت کی ہے، لیکن یہ جوڑا وہ ہے
جن کو کہا جاتا ہے ذو الحجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے سیدنا عثمان، یہ ان کا لقب ہے، اور ساتھ میں ان کی اہلیہ محترمہ ہمارے پیارے نبی کی شہزادی سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال اور بھی ان سے متعلق بہت سارے فضائل مناقب مکی زندگی کے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی طرف جاؤں۔ اصل میں جس تذکرے کو بھی چھیڑ لیں وقت بہت درکار ہوتا ہے، جتنا بھی شارٹ کر لیں وقت ساتھ ہی دیتا کہ سب کو بیان کیا جائے۔ آئیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدینہ منورہ ہے، بڑی خوبصورت ریاست ہے، اسلامی ریاست، مدنی ریاست۔ مسجد نبوی ہے، چھوٹا سا قطعہ خریدا گیا تاکہ لوگ یہاں پر نماز ادا کر سکیں۔ رزلٹ یہ نکلا اللہ کے نبی نمازیں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ چھوٹی سی مسجد کم پڑ گئی، چھوٹی سی مسجد کم پڑ گئی۔ کیوں نہ ہو، خطیب ہی ایسا ہے، امام ہی ایسا ہے، سبحان اللہ۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، میرے صحابہ من یشتری قطعہ، کون ہے جو زمین کا یہ مسجد نبوی کے ساتھ ملتا ہوا حصہ خرید کر مسجد کے اندر داخل کرے تاکہ مسجد میں توسیع ہو جائے، اور میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں بخیر لہو منہا فی الجنہ، اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں اس سے بہترین قطعہ عطا فرمائے گا۔ ہے بھی کو خوش نصیب؟ لیجئے سیدنا عثمان سخی، سبحان اللہ، مالدار، انتہا کی سخاوت کرنے والے، اللہ کے نبی سسر محترم کی آواز مبارک کان میں پڑی، فوراً سے گئے مالکوں سے بات کی، 20,000 یا 25,000 دینار اس وقت میں ہجرت کے فوری بعد کے ایام اور ابتدائی سال، اس وقت یہ ادا کر کے وہ قطعہ مسجد نبوی کے اندر شامل کروا دیا۔ پہلی توسیع ہوئی مسجد نبوی کی تو کس کے مال سے؟ آج اس مسجد میں جا کے میں اور آپ نماز پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس مسجد کی پہلی توسیع کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول۔ اور کتنا پیارا گھرانہ ہے، کتنا خوبصورت گھرانہ ہے، گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹی محترمہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آیا، مدینہ کی حالت یہ ہے، ایک کنواں ہے روما کے نام سے، بئر روما مشہور ہے، مختلف باتیں، لیکن تحفۃ الاحوذی وغیرہ میں خوبصورت بات ہے اور مستند بات ہے، بنو غفار کے کچھ افراد یا ایک شخص، ایک گھرانہ، ان کا یہ کنواں تھا اور لوگ وہاں سے پانی خریدا کرتے تھے، ان کی گزر اوقات صرف اسی پر تھی، اس کا پانی فروخت کرنا اور پانی فروخت کر کے اس کے ذریعے اپنے گھر کو چلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس سے بہترین چشمہ عطا کرے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کی خواہش تو ہے، لیکن ہماری گزر اوقات اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہماری کمائی کا ذریعہ، سورس آف انکم بس یہی ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بئر روما، ہاں بھئی میرے صحابہ کوئی ہے خوش نصیب جو روما کا کنواں خریدے اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں اللہ اس کو جنت میں اس سے بہترین چشمہ عطا کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، بات چیت چل رہی تھی ان سے، سیدنا عثمان کو پتا چلا کہ میرے سسر محترم امام مسجد نبوی، مدینہ کی ریاست کے حاکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بات لگتا ہے سرے نہیں چڑھ رہی، اور وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، وقف کے طور پر تشریف لے گئے اور جا کے ان سے بات کی، 35,000 درہم ادا کر کے کنواں لیا اور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا جی یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے، آپ نے بنو غفار کو کہا تھا تم یہ وقف کر دو،
اللہ جنت میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا، کیا مجھے بھی جنت میں یہ ملے گا؟ صحابہ کی ادائیں دیکھیے، سبحان اللہ۔ جی اگر میں خرید کر وقف کر دیتا ہوں، کیا مجھے بھی جنت میں اس سے بہتر چشمہ اللہ عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، ہاں بالکل عثمان، اللہ تمہیں بھی، تمہارے لیے بھی یہی اجر ہے، اس سے بہتر اللہ عطا کرے گا۔ اسی وقت اللہ کے نبی کو گواہ بنا کے کہا، گواہ رہیے، یہ روما کا کنواں عثمان نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ ہے سخی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، بڑی تنگی کے حالات ہیں، بڑی مشکل کے حالات، 30,000 کا لشکر ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، گھوڑے پورے نہیں، سواریاں پوری نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، زیادہ راہ نہیں، خرچ کرنے کے لیے درہم و دینار نہیں۔ سبحان اللہ، خوش ہو جائیں گے، عثمان اتنا فراخ دل، اتنا وسیع دل کا مالک اور اتنا سخی، 1/3 لشکر سے زائد 10,000 سے زیادہ سپاہیوں اور فوجیوں کا سارا خرچہ خود اٹھا لیا اور ان کی سوئی سوئی کو انہوں نے پورا کیا۔ سخاوت کے کیا کہنے، یہیں پہ بس نہیں، کہا جی درہم بھی چاہیے، رستے میں دینار بھی چاہیے، اشرفیاں چاہیے، لیجیے آپ یہ قبول کیجیے، اتنے ہزار قبول کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور کھلکھلا اٹھا، تھوڑی دیر پہلے اپیلیں ہو رہی ہیں، بار بار اپیل کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں مل رہی، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جب عثمان کی سخاوت ہوئی تو آپ نے اشرفیوں کو اپنی چادر میں یا اپنی قمیص کے پلوں میں لیا اور یوں ان کو حرکت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے میرے داماد تو نے کمال کر دی ہے، آج کے بعد میرا عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے نا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی، اتنا عظیم محسن اس امت کا۔ بہرحال یہی عثمان تھے کہ جس مسجد کی توسیع کی، جس کنویں کو وقف کیا، آخری ایام کے اندر شہادت سے پہلے کے جو ایام انتہائی دلدوز مناظر ہیں، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلوائیوں، خارجیوں، فسادیوں نے اس قدر حالات سنگین کر دیے، کھڑے ہو کے اپنے گھر کے چوبارے پہ کہا، مسلمانوں، پرانے مسلمانوں، پہلے روز سے اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والوں، کون تھا جس نے مسجد نبوی کی زمین لے کر اس کی توسیع کی؟ میں ہی تھا نا۔ سب نے گواہی دی، بالکل۔ آج اس مسجد کے دروازے تم لوگوں نے مجھ پہ بند کر دیے۔ یہ روما کا کنواں جہاں سے لوگ پانی خریدتے تھے، ایک مشک یا ایک مشکیزہ لینے کے لیے ایک مد جو یا کوئی اناج غلہ دینا پڑتا تھا، کون تھا جس نے اپنے مال سے لے کر سارا وقف کر دیا تھا؟ ہاں عثمان آپ ہی تھے۔ آج اس کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، لوگ حج کے لیے ہیں اور تم یہاں پر یہ مدینہ میں یہ ظلم ڈھا رہے ہو۔ یہ وہ صورتحال، یہ عظیم سخی عثمان، لیکن ان حالات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری دے دی۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں احد پر، احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر، عمر اور عثمان۔ یہ ترتیب اللہ نے پہلے خود ہی بنا دی، پھر امت کو بھی یہ ترتیب عطا کر دی۔ پہلا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بیعت کرنے والے سارے اہل بیت میں، خود سیدنا علی بھی ہیں۔ دوسرا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 ابو بکر، عمر، عثمان یہ ہے، اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ احد نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قدم مبارک ضرب رجلہ، آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا اور مار کے کہا اسکن احد، احد رک جا،
اور حرکت نہ کر، تھم جا، سکون کر. فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس پر تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے ذکر اگلے جمعے کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں ہو، ہمارے انگ انگ میں ہو، اور ان کی محبت صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہے تو ان کی بھی محبت ہے. تو جو ان کی محبت دل میں رکھے گا، قیامت کے دن انہی کا انشاءاللہ اللہ ساتھ بھی عطا کرے گا. اللہ حق بات سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، 2 باتیں گزارش کرنی ہیں. پہلی گزارش یہ ہے، آپ سب کے علم میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر اس مرکز میں بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے اور اسی طرح سے دیگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، یعنی دینی علوم، ترجمہ، تفسیر، حدیث، دیگر علوم پڑھنے میں اللہ کے فضل و کرم سے مصروف ہیں. عید کی اور گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز 25 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے بچے بچیاں دوبارہ سے اپنی تعلیم کا انشاءاللہ تعالی آغاز کر لیں گے. آپ سب کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں. الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں ہمیشہ بیان کی. اللہ تعالیٰ نے یہ باغ سجایا ہے، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ الحمدللہ ان وارثان علوم نبوت کے میزبان ہیں. الحمدللہ یہ احباب کا تعاون ہی ہوتا ہے کہ جس تعاون کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھیے، اس پر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ. کوئی کمال نہیں ہمارا کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں، میں اتنا دیتا ہوں تو پتہ نہیں میں کسی پر احسان کرتا ہوں. نہیں، بالکل نہیں. میں اگر آپ کو توجہ دلاتا ہوں، میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتا. آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ بھی کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنی آخرت بناتے ہیں. میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی آخرت بنانے کی فکر، اور یہی نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں کہوں تو چلو نہیں، میں پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں، ان کو ترغیب دے کر. کوئی احسان نہیں، صرف خواہش یہ ہے اللہ ان جگمگ جگمگ کرتے ان ستاروں کو، اور اسی طرح سے اللہ ان باغ و بہاروں کو، اور ان یہ جلتے ہوئے جو چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہم کوئی ایسے کام کر جائیں کہ ہم دنیا سے جانا ہی جانا ہے، جب چلے جائیں تو ہمارے بعد بھی اللہ کے فضل سے یہ صدقہ جاریہ جاری رہے. آپ بھی یہ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ نیکی کا عمل ہے، اپنے لیے کرتے ہیں. تو بعض اوقات اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دیتے، قرآن بڑا پڑھا، حدیث بھری پڑھی ہے، اللہ کے نبی سے بھی دعوت دیتے، کام کرتے. یہی جب فنڈز کی ترغیب دیتے، اعلان کرتے، تو کئی لوگ بیچ میں باتیں کرنے والے ہوتے، اور آپ کا دل بڑا تنگ پڑتا کہ یار میں ان سے اپنی ذات کے لیے تو کچھ مانگتا نہیں، میں ان کو جنت کی ترغیب دلاتا ہوں، اللہ کے لیے توجہ دلاتا ہوں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے پیغمبر مجھے پتا ہے ان کی باتوں پر آپ کا سینہ بڑا ہی تنگ پڑتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں میرے عزیزوں، میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں
اصلاح کے لیے آپ کچھ کریں اللہ آپ کو جزا دے، آپ نہ کریں اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ کچھ کر سکے بہت اچھی بات ہے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اگر کچھ نہ کر سکو زبان سے کوئی اچھی بات ہی کر دیا کرو، زبان سے اچھی بات کر دیں، کلمہ خیر کہہ دیں، دعا کر دیں، یا اللہ اس بات کو سلامت رکھنا، یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اس کے اندر اضافہ فرما۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض بھائی آپس میں کوئی ایسی چیمگوئیاں کر جاتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جب ہم تک پہنچتی ہیں یقیناً تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارا کیا جانا ہے، ہم نے تو اس کام پہ خدمت ہے، لگے رہنا ہے۔ مثلا بل آ گیا پچھلے مہینے، اب دیکھو نا ماشاءاللہ 4 منزلہ عمارت ہے، الحمدللہ آپ سب احباب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بچے ہی آ رہتے ہیں۔ پچھلا جو دورانیہ گزرا کتنی شدید گرمی تھی، یہ بچے بھی ہمارے ہی ہیں، گھروں سے آ کے یہاں رہتے ہیں، دن رات یہاں پر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں۔ مناسب سمجھا کہ ان کے لیے رات کے وقت اس حال میں ایک اے سی چل جائے، چلوا دیا کہ چلو یہ بچے بھی بیچارے آرام کر لیں گرمی کے موسم میں، میں اور آپ تو 10-15 منٹ کے لیے نماز پڑھنے آئیں، جمعہ پڑھنے آئیں، گھنٹے کے لیے ہم کہیں ٹھنڈا ماحول ملے، اور یہ جنہوں نے یہیں پر رہنا دن رات، نہیں ان کے لیے اے سی چلا تو کیوں چلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارا سب کچھ ان پر نچھاور ہو جائے؟ وہ بھی عظیم ہستیاں تھیں، کہتے تھے یہ طالب علم ہے، اس پہ میں خرچ کروں، کیا پتا اپنے عملوں سے جنت میں جا سکوں کہ نہ جا سکوں، کم از کم یہی میرا سفارشی بن جائے گا۔ یہ ہماری سوچ کیوں نہیں بنتی میرے عزیزوں؟ اور پھر المیہ پتہ کیا ہے، وہ لوگ بات کرتے ہیں، ہم یہ شروع سے جانتے بھی ہیں، بڑوں سے سنا بھی ہے، بزرگوں نے بھی یہی بتایا، بات وہی کرے گا جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ جن میرے احباب نے 2.5 3 لاکھ کے بل ادا کیے نا، کبھی ان کی زبان پر کبھی کوئی بات نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں آپ صاحب ہماری خوش قسمتی ہے، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم اپنے گھروں کا بھی تو بل دیتے ہیں نا، اپنی دکانوں کا بھی دیتے ہیں، مسجد کا دے دیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مدرسے کا دے دیا ہماری خوش قسمتی ہے، بچے پڑھتے ہیں وہاں تو اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، حلال سب چلتا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور یہاں جو بل دینا ہے آپ نے، یہاں پر کوئی رقص نہیں ہے، یہاں پر کوئی گانا نہیں ہے، یہاں پر حرام کوئی نہیں ہے، یہاں پر سب ماشاءاللہ دین کی ترویج، لوگ سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے عید پڑھی ماشاءاللہ سارے پورشن چھتوں تک پر تھے، یہ محض میرے اللہ کا کرم ہے۔ لہذا میرے عزیزوں میں یہ عرض کروں گا دست بستہ آپ سب کی خدمت میں کہ آپ اللہ کے لیے اگر کریں بہت اچھی بات ہے، میرا تو کام ہے ترغیب دلانا، کام اللہ پورے کر ہی دیتا ہے۔ پچھلا بل بھی جو تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کروا ہی دیا، اس بار بھی بل ہے تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد کا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکے تو کریں، لیکن آپ اگر یہ کہیں 2.5 لاکھ بل کیوں آ گیا بھائی، یہ اتنا بل کیوں آ گیا، یہ بچوں کے لیے اے سی کیوں چلتے ہیں، بچوں کے لیے اوپر کولر کیوں چلتے ہیں، کیوں بچے لوہے کا جسم رکھتے ہیں بیچارے، یہ پھولوں جیسے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں دن بھر۔ قاری زاہد صاحب ہمارے بزرگ کے بعض اوقات کہتے ہیں اتنی شدید آپ صاحب گرمی ہوتی بیٹھا نہیں جاتا۔ یار جنہوں نے صبح سے شام تک قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، ترجمہ تفسیر، کیا ہم ان کو اتنی سہولت بھی نہیں دے سکتے؟ آپ کو کیا معلوم یہ سارا باغ انہی کی بدولت سجا ہوا ہے۔ یقیناً وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے پاس رہتے، اور دوسرا بھائی ان کا جو تھا نا وہ کماؤ پوت تھا، دکان پہ رہتا، مارکیٹ میں رہتا۔ ایک دن شکایت کی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی یہ کیا ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، اس کو بھی کہنا میرے ساتھ کام کرے، گھر میں اکٹھا کچن ہے، کھانے پینے کو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، محنت کی باری ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا، کہا میرے صحابی خاموشی اختیار کر، لعلک ترزق بہ، تجھے کیا پتہ ہے شاید تجھے بھی اللہ اس کے نصیب کا رزق دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میں نہیں چاہتا آپ کے کسی جملے کی وجہ سے یا آپ کی کسی ادا کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو۔ آپ اگر اس طرح کا بیہیو اختیار کریں گے ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، ہر ایک نے اپنے عمل کیے کا اللہ کے ہاں اجر پانا ہے، اچھا کرے گا اجر، برا کرے گا، لیکن اگر ہم تک کوئی بات پہنچی ہم اس کی اصلاح کریں، ضرور بتائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سہولتیں اللہ کرے ملیں۔
ٹھیک ہے نا. لوگ ادھر ادھر بھی تو دنیا میں جاتے ہیں نا, کتنی جہاں سہولتیں زیادہ ہیں وہاں پر ذرا رونق بھی زیادہ ہے, لوگوں کی توجہ بھی ہوتی ہے, لوگوں کا دل بھی لگتا ہے. ہم بھی اپنے مرکز کے حوالے سے آپ یقین جانیں, اگر میرے بس میں تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں اللہ مجھے ہی اتنا عطا کر دے کہ مجھے کبھی کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں کسی اور کے لیے دعا کیوں کروں, میں اپنے لیے کرتا ہوں, یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں تیرے گھر کی اس طرح سے خدمت کروں جتنا بھی ہو مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور میں آپ سب کے لیے منبر رسول پہ کھڑا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم سبھی بے تحاشا خرچ کریں, کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. امام یہ ہوتا ہے, سب کا احساس رکھتا ہے, سب کا دل رکھتا ہے, سب کا درد رکھتا ہے. لہذا آئیے ان کاموں کے اندر خوشی سے حصہ لیا کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کیا کریں. صرف یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے, میری آخرت بن جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہیں. میں آپ کے سامنے اب بھی بتاؤں گا کہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد کا بل ہے. ظاہر ہے گرمی کا موسم گزرا, بچوں کے لیے اے سی بھی چلتے, ادھر بچیاں ہماری جن بچیوں نے بیچاروں نے برقعوں میں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے, ان کے لیے اگر اے سی چل جائے, کوئی ٹھنڈی ہوا مل جائے, اور پڑھ کے آ رہی ہیں, ترجمہ پڑھ رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی, چھوٹی چھوٹی بچیاں. کاش آپ اپنے گھر کی خواتین کو کبھی بھیج کے ذرا مناظر ملاحظہ کریں, یہاں تشریف لائیں کبھی, یہ پیر سے لے کر یہ ہفتے تک آپ دیکھیں کہ یہاں کیسے باغ سجا ہوا ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, دل کو سکون ملے گا. یہ بہاریں دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے یہ محض میرے اللہ نے باغ سجایا ہوا ہے. ہماری تو خوش قسمتی یہ ہے ہم اس باغ کو پانی دینے والے بن جائیں. خون دینے والوں نے خون دیا ہے, کاش ہم کہیں پانی دینے والے ہی بن جائیں, اور نہ جانے پانی کا کون سا قطرہ میرا رب قبول کر لے اور ہماری آخرت بن جائے. تو انشاءاللہ آج آپ احباب نے جاتے ہوئے تعاون کر جائیں, کیونکہ میں نے بتایا تھا جن دوستوں کا یہ تھا مسئلہ, ہمارے 3 افراد سلپ ہوئے تھے. یہ رمضان میں نے آپ کو بتایا تھا 3 افراد سلپ ہوئے تھے, ان بیچاروں کے مالی معاملات بن گئے, ورنہ بل انہوں نے ذمہ لیے ہوئے تھے. اللہ ان کو بھی جزا دے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. کچھ دوست احباب نے ہاتھ کھڑے کیے تھے, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ تھوڑا بہت بل ہو. انہوں نے ماشاءاللہ اپنی امانتیں جمع کروا دی, وہ امانتیں ان کی جمع ہیں, لیکن یہ توقع سے زیادہ, آپ کو پتہ بجلی بھی مہنگی, باقی معاملات بھی ہیں. تو لہٰذا میری آپ سب سے گزارش اور آخری بات یہی ہے, میں نے کہنا تو آپ کو ہی ہے نا جی, میں نے کہنا تو میں نے اور کہاں جانا ہے, آپ کو ہی کہنا ہے کہ لو جی مسئلہ ہو گیا ہے, تو لہٰذا اس کو ہم نے حل کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور تو کوئی دروازہ, ہمارا کوئی سفیر تو ہے کوئی نہیں, ہم اس کو رسید بنا کے دے دیں کہ چلو بھی پورے ملک میں پھر کے آؤ اور یہ فنڈز اکٹھے کر کے لاؤ. ماشاءاللہ یہ جتنا باغ ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے سجا ہوا ہے, یہ آپ کا تعاون ہی ہے جس کی بدولت سجا ہوا ہے. تو میں نے بھی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ کو کہنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کبھی بھی مائنڈ تھوڑے نہیں بولے آجے, سارے نہ بولے آجے, جو نہیں کرتا نا وہی بولے. چلو آپ انشاءاللہ کبھی بھی مائنڈ غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی, بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے پیار محبت سے ہم سب نے اس بات کی آبیاری کرنی ہے. اور اللہ سے دعائیں ہیں اللہ اس کے بدلے میں ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اللہم اعزنا ولا تذلنا, اللہم اکرمنا ولا تہنا. ہمارے بزرگ محمود صاحب کافی علیل ہیں, ابھی جمعے سے پہلے آئے تو بڑی محبت میں بڑی اصرار کے ساتھ مجھے بلایا, میں جمعے کی تیاری میں تھا, کہتے ہیں نہیں ملنا ضرور ہے, بڑے شدید بیمار ہیں, دیگر بھی بیمار, سب کے لیے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعزنا ولا تذلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.